یہ بھی تو سوچنا پڑے گا کہ ووٹ کیا چیز ہے. بھئی یہ تو امانت ہے، اگر غلط جگہ استعمال ہوگے تو خیانت ہے. ووٹ ایک شہادت ہے، اگر غلط جگہ استعمال ہوگے تو شہادت الزور، اس کی تو بخشش نہیں ہے، وہ گناہ کبیرہ میں سے ہے. یہ حمایت یا نصرت ہے یا یہ شفاعت اور سفارش ہے؟ تو گناہ کی سفارش گناہ ہے اور نیکی کی سفارش نیکی ہے. تو یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہے کہ یہ کہتے کہ آپ کو بہرحال ووٹ استعمال کرنا ہے. ہاں، بڑا مشکل مسئلہ ہے. اس مسئلے کی بنیاد ایک اور مسئلے پر ہے، تو کہ طلباء آج زیادہ آئے ہیں تو ان کے اطلاع کے لیے، ورنہ یہ عوامی مجلس کی بات نہیں ہے. قرآن کریم میں اہل کتاب کے ساتھ سورۃ مائدہ میں کچھ تخفیف کی گئی ہے کہ ان کا ذبیحہ یا ان کی عفیفہ جو ظاہری چال چلن میں بدنام نہ ہو، وہ مسلمان مرد کے نکاح میں آ سکتی ہے. تو اکثر صحابہ تو سمجھتے تھے کہ یہ ان کے ساتھ تخفیف ہے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سمجھتے تھے کہ نہیں، جن آیات میں مشرکین اور مشرکات کے نکاح کو منع کیا ہے اس کے بعد یہ سب کچھ منع ہو چکے ہیں، اور اب دنیا کی کسی یہودیہ یا نصرانیہ کسی مسلمان کے عقد نکاح میں نہیں آ سکتی. تو بہت سارے اختلافات ایسے ہیں جن کی اصل صحیح ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ بہرحال ووٹ کا استعمال کر لے، شاید وہ اس نے حسن ظن میں ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے ان کو توبے کی توفیق دے آپ کے اچھے ووٹ سے. آپ مبارک آدمی ہیں، نمازوں کے پابند ہیں، دین کے پابند ہیں، اور آپ ان کی حمایت یا تائید اسی خیال سے کرتے ہیں کہ کم از کم کلمہ گو مسلمان تو ہے، اور ہمارے بہت سارے لوگوں نے اس پر اعتماد کیا ہے. ذرا غور سے باتیں سنا کرو. بخاری شریف میں ہے کہ ایک شخص نے اندھیرے میں صدقہ تقسیم کیا. اندھیرے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی کیا لوگوں کے سامنے میں نے پیسے بانٹنے، کوئی ریاکاری دکھلاوا تھوڑا ہی کرنا ہے. تو وہ پیسے ایک زانی کو مل گئے، اسی طرح وہ پیسے ایک بخیل کو مل گئے، وہ ایک ظالم کو مل گئے. تو بہت خفا ہوا. اس زمانے کے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ آپ کے اس صدقے اور خیرات کی وجہ سے وہ زانی عمر بھر کے لیے زنا سے تائب ہوا، اور آپ کے اس صدقے اور خیرات کی وجہ سے وہ کافر مسلمان ہوا، اور وہ مجرم ہمیشہ کے لیے، وہ بخیل ابخل الناس، وہ ہمیشہ کے لیے سخی ہو گیا. تو اس قسم کے دلائل بھی موجود ہے کہ جو حسن ظن کے میدان میں قابل استعمال ہے، اور شاید اس وجہ سے یہ سیاسی میادین سجتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مذہبی جماعتوں نے ان پہ اعتماد کیا، یا ہمارے مذہبی راہنما، وہ بھی بڑے فکر مند لوگ ہیں، وہ عام لوگ نہیں ہیں، وہ خاص لوگ ہیں، اور ان کا اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے. کیونکہ یہاں آپ کو سبق پڑھانا اور درس دینا یہ کوئی مشکل کام تھوڑی ہے. آپ تو آئے ہیں احترام و ادب میں، لیکن وہ مختلف طبائی کے لوگ، مختلف نظریات کے لوگ، اور سیاسی اکھاڑے کے اندر جو طریقہ کار ہے اور قبائح کا کلم کھلا ان کا اظہار ہے، ان کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا، میرا خیال یہ ہے کہ بہت بڑا جہاد ہے. افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان جائر. ظالموں کے سامنے حق بات کہنا، اللہ اس کا بھی بڑا اجر عطا فرمائے گا، اور بہترین جہاد اس کو فرمایا ہے. تو سیاسی علماء یا ہمارے دوست، ہم کبھی ان سے شکوہ کرتے ہیں تو یاد تو ہم کو کیا عذر و شکوہ ہی سہی، اہل قربت سے شکایات چلی آتی ہے. یہ تو اپنائیت کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ کوئی غیریت کی وجہ سے تھوڑا ہی ہے. پھر ہمارے سامنے اور طرح ماحول ہے اور عوامل ہے، دوائی ہے، ان کے سامنے علیحدہ ماحول اور دوائی ہے.
بس صرف ایک مثال دیتا ہوں. ہم ایک زمانے میں ایک ظالم کے دور میں خاصے پریشان تھے اہل حق طبقہ. تو ہمارے ایک عالم دین نے بار بار کہا کہ ایک بدعتی مل جائے ساتھ جانے کے لیے، ملاقات طے ہو رہی، ایک رافضی مل جائے تو بہت اچھا ہوگا. میں بڑا حیران ہوا. ایسی ایک مجلس میں شاید میرا پہلا ورود تھا، تو انہوں نے بغیر میرے کچھ کہے میری طرف دیکھ کے کہا کہ ہاں اس کا ایک فائدہ ہے، وہ یہ کہ یہ جو ظالم حکمران ہے یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک ہی شرز میں قلیلہ ہے، تھوڑے سے بس پاکستان کے جو اپنے توحید و سنت کے دعوے دار ہے بس یہی ہر جگہ شرارتیں کرتے ہیں. تو میں ان کے ساتھ اپنے ساتھ ایک بدعتی کو بھی لے کے جاؤں گا، ایک رافضی کو بھی، ایک مودودی کو بھی، ایک غیر مقلد کو بھی، تاکہ ہم کہیں کہ ہم سب شکایت کرتے ہیں آپ سے. تو مجھے کہا کہ آپ کے خیال میں نے کہا یہ ماشاءاللہ فقہ کا راز ہے جو اللہ سب پر نہیں کسی کسی پر کھولتا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ جب ایک دفعہ علماء دین اہل حق طبقہ ان سے ہماری وابستگی ہے اور وہ یہ میدان کارزار میں اترے ہیں تو ان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے، کیونکہ سیکنڈوں میں مجلس سے اڑ جاتی ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ کل کتنے لوگ مارے گئے. ہمیں تو ہر اس طرح ظالمانہ طریقے سے تہ تیغ کرنے کا صدمہ ہے. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم فقیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے.